فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت آدم کہتے ہیں یہ حوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نام کیسے معلوم تھا کہ ان کا نام حوا ہے؟ ذرا قرآن کی طرف آئیے، سورہ البقرہ پہلا پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، ان میں حضرت حوا کا نام بھی تھا، اس لیے حضرت آدم نے کہا فرشتوں سے کہ ان کا نام حوا ہے۔ حوا یہ حیات میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پسلی سے پیدا کیا، تو پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور رسول اکرم یہ بھی فرماتے ہیں کہ پسلی کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، عورت کو اس ٹیڑھے حصے سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اگر تم اس کو درست کرنے کی کوشش کرو گے کہ میں اپنی بیوی کو سدھار لوں، عورت کو سمجھا لوں، فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس ٹیڑھی پسلی کو توڑ بیٹھو گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس پسلی کے ساتھ، اس سے پیدا ہوئی عورت کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ چلنا ہے، بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ چلنا ہے۔ اس لیے جو شریعت محمدیہ کو دے کر جو دین کے اوپر چلتے ہوئے، دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان کے باہمی تعلقات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جو عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چند دنوں کے بعد طلاق لے کر وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ تو عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے ساتھ بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کو ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے پیدا کر دیا، اب بنا دیا۔ حضرت آدم بھی ہیں، حضرت حوا بھی ہیں۔ رب العالمین حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہاں؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا یہ جنت ہے اے آدم اور آدم کی بیوی، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم اور حوا جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جتنے درخت ہیں، پھل ہیں، انار، سب کچھ ہیں، جدھر سے مرضی کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لیکن یاد رکھنا ایک درخت ہے جس کو شجر ممنوعہ کہا جاتا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ جنت کا اس درخت کا پھل تو کھانا دور کی بات ہے، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قریب جانے سے ہی منع کر دیا، کیونکہ بندہ غلطی اس وقت کرتا ہے جب اس کے اسباب کے قریب پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فلم نہیں دیکھنی، گانا نہیں سننا، گندی موویز نہیں دیکھنی، ناچ گانے نہیں سننے، موسیقی نہیں سننی، آلات موسیقی اور زنا کے قریب لے جانے والے جو ننگے بدن اور دھڑکن ہیں، ان کو دیکھنا نہیں ہے۔ جو بندہ کہے میں ان کو دیکھ لوں گا لیکن زنا تو نہیں کر رہا، قرآن کی اس آیت کا اس نے مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اللہ اس لیے فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ جو اسباب زنا کے قریب لے جاتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اے آدم وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ صاف ظاہر ہے جب درخت کے قریب نہیں جاؤ گے تو اس کا پھل کھا ہی نہیں سکتے۔ اب حضرت آدم اور حوا جنت میں رہ رہی ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ جنت میں کتنی دیر رہے، 1 سال 2 سال، بہرحال جنت میں رہ رہے ہیں، موچے ہیں، آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جنت کے اندر نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ پاخانہ ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جنت کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا تھا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، شیطان کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ اب شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن سنتے ہیں، رب العالمین کیا فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر گئے، جنت کی موجوں میں گئے، جنت کے پھل کھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اے آدم اس درخت کے پاس نہ جانا۔ حضرت آدم اور ماں حوا کی یہ شان و شوکت، یہ مقام شیطان سے دیکھا نہیں گیا۔ شیطان کے دل میں آگ برستی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتا ہے، شیطان کہتا ہے اے آدم اور حوا، رب العالمین نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بن جاؤ گے۔ حضرت آدم کو تما دلا رہا ہے، حضرت آدم کو لالچ دے رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جنت کا اس درخت کا پھل کس نے کھایا؟ حضرت آدم نے پہلے کھایا تھا یا حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے کھایا؟ مؤرخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں پہلے حضرت حوا نے جنت کو شجر ممنوعہ کا پھل کھایا جس کے قریب جانے سے رب العالمین نے منع فرمایا تھا۔ سب سے پہلے حضرت حوا نے جنت کو اس درخت کا پھل کھایا، پھر حضرت آدم کو تما دلائی، حضرت آدم نے بھی اس درخت کا پھل کھا لیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی بیوی اپنے خامن کے ساتھ خیانت نہ کرتی، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو تما اور لالچ دلایا۔ حضرت آدم اور جنت کے درخت کا پھل کھا لیتے ہیں، یہ شیطان نے کوشش کیوں کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہ رہے ہیں، جنت میں گئے، شیطان کو تو جنت سے نکال دیا ہے، پھر شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ جنت میں رہ کے ڈالا یا جنت کے بہر ڈالا؟ مفسرین لکھتے ہیں شیطان نے یہ وسوسہ جنت کے بہر رہ کر حضرت آدم کے دل میں ڈالا۔ شیطان جنت سے بہر ہے، حضرت آدم جنت کے اندر ہیں، شیطان نے یہ وسوسہ حضرت آدم کے دل میں جو ڈالا تھا، حضرت حوا کے دل میں جو ڈالا تھا، یہ جنت سے بہر رہ کر ڈالا تھا۔ جیسے آج تار کے ذریعے، موبائل کے ذریعے دور دور تک بندے کی بات پہنچ سکتی ہے، شیطان کو اللہ نے ایک قوت بخش تھی تو شیطان نے اس قوت اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام پھل کھا لیتے ہیں تو پھل کھانے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے حضرت آدم اور ماں حوا نے وہ جو جنت کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا وہ ننگے تھے، نہیں، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا، ان کو لباس بھی عطا کیا، لباس زیب تن کر دیا۔ الحیاء من الایمان، حیا تو انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ حضرت حوا اور آدم لباس میں زیب تن ہیں، جنت کے درخت کا پھل کھا لیتے ہیں، شجر ممنوعہ کا پھل کھاتے ہی اللہ تعالیٰ ان کا لباس اتروا لیتے ہیں، پھل کھاتے ہی ان کا لباس اتر جاتا ہے۔ شیطان کی کوشش بھی یہی تھی کہ حضرت آدم اور ماں حوا علیہ السلام کا لباس میں اتروا دوں، تو وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا، حضرت آدم کا لباس اتر گیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج بھی شیطان کی یہ کوشش ہے کہ میں نوجوانوں کے بدن سے لباس کو اتروا دوں، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ کا یہ ایجنڈا، غیر مسلموں کا یہ ایجنڈا، ناچ گانوں کی محفلیں، یہ دھڑکتے اور لڑکتے ہوئے بدن، یہ انسان کس قدر معاشرے کی اور گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ شیطان کی کوشش کامیاب ہو رہی ہے۔ آج اس کی کوشش یہی ہے کہ میں مسلمان جو نوجوان مرد ہیں اور نوجوان عورتیں ہیں ان کے جسم سے لباس اتروا دوں۔ لباس اتر رہی ہے،
متع کی صورت میں اتر رہی ہیں. صرف اشارہ کرنا سمجھتا ہوں میں میرے رسول ہے. متع کی صورت میں لباس اتر رہی ہیں, چکلوں کے شکر میں لباس اتر رہی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر لباس اتر رہی ہیں. لباسوں کا اترنا یہ اس بات کی دلیل ہے شیطان اس مقصد کے اندر کامیاب ہو رہا ہے, نوجوانوں کا لباس اتار رہا ہے. شیطان کی اول دن سے کوشش یہی ہے کہ میں مسلمانوں کا لباس اتروا دوں, اس لیے اس نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ میں ان کا لباس اتروا دوں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا لباس اتر جاتا ہے. اللہ اکبر, سنیے اور تڑپ جائیے. جب لباس اتر جاتا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا لباس اترتا ہے, حضرت آدم دوڑنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو, مجھ سے کیوں دوڑ رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ حضرت آدم عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے آپ سے حیا آ رہی ہے, اے اللہ مجھے آپ سے شرم محسوس ہو رہی ہے, میں ورنہ کیسے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. قرآن کہتا ہے حضرت آدم اور حوا جنت کے درخت کے پتوں کے ساتھ اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے ہیں. اس قرآن کی ایت سے کیا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ میاں بیوی کا بھی آپس میں پردہ کتنا ضروری ہے. میاں بیوی کا پردہ کتنا ضروری ہے. وہاں میاں اور بیوی ہیں, حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں, لیکن پردے کا کتنا خیال ہے. حیا انسان کی فطرت میں ہوتی ہے. حضرت آدم اور ماں حوا علیہم السلام جنت کے درخت کے پتوں کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو چھپا رہے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ تنہائی کے لمحات میں بھی فضول انسان اپنی بیوی کے سامنے اپنے جسم سے لباس نہیں اتار سکتا. ایک صحابی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اکیلے ہو اس وقت بھی برنا نہ ہوا کرو. تو وہ عرض کرنے لگا ہے اللہ کے رسول جب میں اکیلا ہوں اس وقت مجھے کون دیکھ رہا ہے, اس وقت مجھے کون دیکھ رہا ہے اگر اس وقت میں برنا ہو جاؤں. رسول کائنات فرماتے ہیں اس وقت تمہیں اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا یہ سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم حیا اللہ سے کریں, اللہ سے ہمیں شرم آنی چاہیے, اللہ کا ہم کو ادب کرنا چاہیے. ایک ادب والدین کا ہوتا ہے, ایک ادب صحابی کا, ایک ادب تابی کا, ایک ادب نبی کا ہوتا ہے, اور ایک ادب اللہ کا ہوتا ہے. ہمیں اللہ کا بھی ادب کرنا چاہیے. اللہ کا ادب یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے برنا نہ ہوا کریں, تنہائی کے لمحات میں بھی برنا نہ ہوا کریں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیادار تھے. آپ نہاتے وقت بھی برنا نہیں ہوا کرتے تھے, کوئی کپڑا لپیٹ کیا کرتے تھے اپنی شرمگاہ پہ پھر نہایا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ بھی شرم و حیا کے پیکر تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام دوڑ رہے ہیں, جنت کے درخت کے پتوں کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو چھپا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا قال اهبطوا منها جميعا, اے آدم اور حوا جنت میں سے نکل جاؤ, تم نے غلطی کی ہے. حضرت آدم اور حوا اللہ جنت میں سے نکال دیتے ہیں, زمین میں اتار دیتے ہیں, ساتھ شیطان بھی آ جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں ہند میں چلے جاتے ہیں, اور ایک تاریخ کے واقعے کے اندر یہ بات ملی ہے. مؤرخین لکھتے ہیں جدہ کے اندر حضرت حوا علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے. حضرت آدم کہیں ہیں, حضرت حوا کہیں ہیں. حضرت آدم تلاش کر رہے ہیں میری بیوی مجھے مل جائے, ڈھونڈ رہے ہیں, زمین میں تلاش کر رہے ہیں. چلتے چلتے سفر کرتے کرتے آخر کار میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں حضرت حوا اور حضرت آدم کی آپس میں پہچان ہو جاتی ہے. میدان عرفات کو میدان عرفات اس لیے کہا جاتا ہے, عرف کا معنی پہچان حاصل کرنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی پہچان کرنا. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی آپس میں پہچان ہوتی ہے. وہاں پھر اللہ تعالیٰ نسل انسانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اب حضرت آدم سے غلطی ہوئی تھی, حضرت آدم بے چین ہیں, ہمارے باپ سے بھی غلطی ہوئی, غلطی ہم سے بھی ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم سے غلطی ہوئی, آدم کے بیٹوں سے بھی غلطی ہوگی. حضرت آدم بھولے تھے, حضرت آدم کی اولاد بھی بھولے گی. اب کوئی کہے کہ ہمارے باپ سے غلطی ہوئی تھی تو غلطی ہم سے بھی ہو جائے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے رافضی قسم کا, غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی تھی, غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی, غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی. فرق یہ ہے شیطان سے غلطی ہوئی, اکڑا رہا,
رب العالمین کے سامنے اکڑ گیا، غرور و تکبر کرنے لگا، اس نے گناہ کی معافی نہیں مانگی۔ لیکن جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی، پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اتنے بے چین ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی بے چینگی کے دیکھ کر فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام غلطی کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھا، کلمات بھی سکھا دیے۔ حضرت آدم معافی تو مانگنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کلمات یاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کلمات سکھائے۔ حضرت آدم نے کلمات اچک لیے، فوراً زبانی یاد کر لیے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کے سامنے رو رو کر معافیاں مانگتے گئے۔ اے رب العالمین، ہم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گئے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، معافی مانگو۔ اے آدم کے بیٹو، آدم سے غلطی ہوئی ہے، غلطی تم سے بھی ہوئی گی، لیکن حضرت آدم نے غلطی کی، معافی بھی مانگی۔ ہم سے بھی غلطی ہو، ہمیں معافیاں مانگنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، معافی مانگی تھی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، غلطی کر کے ڈٹے نہیں رہے بلکہ رب کائنات کے بارگاہ میں معافیاں مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، پھر نسل انسانی کا آغاز اللہ نے شروع کر دیا۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ یہ 40 بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات غور سے سمجھ لیجئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح ہو جاتا تھا، یہ بات غلط ہے۔ سن لیجئے اصل مسئلہ، ایک وقت میں ایک جوڑا پیدا ہوتا بہن اور بھائی کا، پہلا جوڑا حابیل، اس کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی۔ دوسری وقت میں ایک اور جوڑا پیدا ہوا قابیل، اس کے ساتھ اس کے بہن پیدا ہوئی۔ ایک جوڑا ایک وقت میں، دوسرا جوڑا دوسرے وقت میں پیدا ہوتا۔ تو جو پہلا جوڑا پیدا ہوتا ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا۔ بہن اور بھائی کے ساتھ شادی کرنا حضرت آدم کی شریعت میں حرام تھا۔ بہن اور بھائی کے ساتھ شادی کرنا بھی حضرت آدم کی شریعت میں حرام تھا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اس وقت حلال تھا، اور نہیں میرے بھائیوں، وہ جو آپس میں دوسرے وقت میں جو جوڑا پیدا ہوتا یہ آپس میں کزن لگتے تھے، ایک دوسرے کے کزن لگتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا تھا۔ یعنی قابیل کی بہن کے ساتھ حابیل کا نکاح ہوا، حابیل کی بہن کے ساتھ قابیل کا نکاح ہوا۔ تو قابیل کہتا ہے، قابیل کی بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی، وہ ظالم کہنے لگا میں اپنی بہن کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ یہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہوگا، حابیل اور قابیل کا مکمل واقعہ۔ تو ہمارا حضرت آدم کا چل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے شریعت سمجھائی تھی، آگے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، یہ اس وقت تک جوڑے پیدا ہوتے رہے جب تک کچھ نفری زیادہ نہیں ہوگی۔ جب چاچو ماموں پیدا ہونے لگے، جب کچھ لوگ زیادہ ہونے لگے، پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، نکاح کا آغاز ہو چکا، آپس میں رشتہ داریاں قائم ہو گئی، خاندان بن گئے، الگ الگ بستیاں قائم ہو گئی۔ کوئی حضرت آدم کا بیٹا اپنے قبیلے کو لے کر کسی محلے میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی محلے میں چلا جاتا ہے، نسل انسانی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ پورا سسٹم تھا، یہ باتیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جو نسل انسانی ہے اس کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اولاد آپس میں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ پھر رشتہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب 960 سال اپنی زندگی کے مکمل کر لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر لوگوں کو زہر کیا، تمام مخلوقات سامنے زہر ہو جاتی ہے۔ ہر بندے کی عمر اس کی پیشانی میں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم کو ہر بندہ دکھلایا گیا، مہمی دکھلائے گئے، آپ سب لوگ حضرت آدم کی نظروں کے سامنے تھے۔ ایک بندے کی پیشانی کا نور حضرت آدم کو بہت پسند آیا۔ حضرت آدم کہتے ہیں اللہ یہ کون ہے؟
ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا بیٹا حضرت داؤد ہے، وہ بہت خوبصورت تھے۔ حضرت آدم کہتے ہیں کہ اس میرے بیٹے کو میری عمر میں سے 40 سال دے دیے جائے۔ کتنے؟ 40 سال۔ حضرت داؤد کی عمر 60 برس تھی۔ حضرت آدم کہتے ہیں میری زندگی کے 40 برس حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ اسی نسبت سے حضرت آدم علیہ السلام کی 960 سال عمر پوری ہو جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، روح قبض کرنے لگتے ہیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں فرشتوں ابھی تک تو میرے 40 سال باقی پڑے ہیں۔ حضرت آدم کو بھی جان کتنی پیاری ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آدم اس وقت تو یاد تو کرو جب تم نے اپنی 40 سال حضرت داؤد اپنے بیٹے کو دے دیے تھے۔ تو ایک تاریخ کے واقعہ میں یہ بھی آتا ہے، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، جب موت کا وقت قریب آیا حضرت آدم اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں جاؤ میرے بیٹوں مجھے جنت کے پھل لا کر دو، میں جنت کے پھل کھانا چاہتا ہوں۔ ان کے فرما بردار بیٹے ہاتھ میں کڑھالیاں لیے چل نکلتے ہیں، جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں فرشتے ملتے ہیں، انسانی شکل میں آئے، ان کے ہاتھ میں کفن اور خوشبو تھی، ان کے ہاتھ میں کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے کہا اے آدم کے بیٹوں کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمارے بابا آدم کو جنت کے پھل کھانے کی ضرورت ہوئی ہے، حاجت ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے پھل کھانے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، اب تمہارے باپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ ان کے اندر اتنی سخت اور اتنی طاقت نہیں ہے، وہ کمزور ہو چکے ہیں، وہ جنت کے پھل نہیں کھا سکتے۔ واپس آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، فرشتے آ کر روح قبض کر لیتے ہیں، حضرت آدم کو کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، حضرت آدم کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر قبر بناتے ہیں، دفناتے ہیں، اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے کہا اے آدم کے بیٹوں یاد کر لو دفنانے کا طریقہ تمہارا یہ ہے، اے آدم کے بیٹوں یہ طریقہ یاد کر لو، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسے مرا نہیں تھا، ایسے دفنانے اور نہانے غسلانے کا اور کفن پہنانے، خوشبو لگانے، نماز جنازہ پڑھانے، قبر میں اتارنے، مٹی ڈالنے کا نظام نہیں تھا۔ تو فرشتوں نے یہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ اے آدم کے بیٹوں اس کو یاد کر لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، حضرت آدم سے غلطی ہوئی، وہ ایک ہی بھول ہوئی تھی، 960 سال زندگی گزاری، ایک بھول ہوئی، جنت کے درخت کا وہ پھل کھایا، اس کی بھی توبہ کر لی۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کہ جب ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہم استغفار کرتے ہیں تو ان استغفار کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن جب انبیاء کرام استغفار کرتے ہیں اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرتے، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ ان استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، معصوم عن الخطا ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بخاری کی حدیث ہے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہوئے پھر بھی استغفار کیوں کرتے؟ درجات کی بلندی کے لیے۔ تو حضرت آدم کے قصے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے اگر انسان سے غلطی ہو جائے ولم يصروا على ما فعلوا، ڈٹنا نہیں چاہیے، اللہ کے دربار میں آنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کرو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کے بعد نیک اعمال شروع کر دو، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو ہمیں اللہ کے در پہ آنا چاہیے۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ تھا 3 جمعے میں مکمل ہو چکا، اب انشاءاللہ اگلا قصہ حضرت حابیل اور قابیل کو ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔